السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے اور آپ کو ہر طرح سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو پیاری سسٹرز، امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہمارا ترجمہ تفسیر کا لیسن چل رہا ہے بہت فائدہ ہو رہا ہوگا۔ تو الحمدللہ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، بہت لکی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کام کے لیے، فرقان حمید کے لیے چنا ہے۔ تو آپ لوگ اس کی قدر کریں اور اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور مزید اس خیر کثیر میں اور لوگوں کو بھی شامل کیجیے۔ تو ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 تک پڑھ چکے تھے۔ آج ہمارا جو لیسن ہے وہ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ تو آئیے اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، اوپر کہیں گے یا پر کہیں گے، ٹھیک ہے، ان کے دلوں پر یا پھر اوپر ان کے دلوں کے۔ پر اور اوپر دونوں اکٹھے نہیں کہنا ہے بلکہ ایک ورڈ یوز کرنا ہے۔ اوپر ان کے دلوں کے، وعلی سمعہم اور اوپر ان کے کانوں کے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور اوپر ان کے آنکھوں کے پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ استغفر اللہ۔ بامحاورہ ترجمہ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ہم لوگ آیت نمبر 6 میں پڑھ چکے تھے کہ جو لوگ حق کو دیکھ کر قبول نہیں کرتے، جو پیچھے ہم نے مومنین کی صفات پڑھی تھی، متقین کی صفات پڑھی تھیں، ان کا کیا شیوا ہے مومنین کا کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ قبولیت حق سے انکار کر دیتے ہیں، غیب کو نہیں مانتے، سرے سے اس کو قبول ہی نہیں کرتے، پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اندر سے قبولیت حق کی صلاحیت ہی چھین لیتے ہیں، جو ماننا ہی نہیں چاہتے، جن کے دلوں پر تکبر کے، کفر کے پردے پڑے ہوئے ہیں، پھر ان سے قبولیت حق چھین کر ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں کہ وہ دیکھنے کے باوجود بھی اس کو سمجھ نہیں پاتے، سننے کے باوجود ان کے اندر ہدایت اترتی نہیں، نہ ان کی آنکھیں دیکھ کے قبول کرتی ہیں، نہ ان کے کان سنتے ہیں، نہ ہی دل سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تکبر اور نفرت کی وجہ سے ایسے لوگ سننے کو تیار ہی نہیں، نہ سننے کو تیار ہیں، نہ دیکھنے کو تیار ہیں، نہ دل قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب اس انسان کے اندر ایک تڑپ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہدایت اترے یا پھر وہ اس کو قبول کرے؟ جیسا کہ سورہ محمد آیت نمبر غالباً 24 میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پہ تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، یا پھر ان کے دلوں پہ قفل لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور ترمذی کی ایک روایت اس کو البانی نے حسن کہا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ ان کے کفر اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں،
اور قبول حق کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ قبولیت حق انسان کے اندر ہے، جو کہ اللہ نے فطرتاً ہر شخص کے اندر رکھ دی ہے، لیکن جب انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتا تو پھر یہ صلاحیت چھین لی جاتی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں، یہ نیکسٹ جو ہے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس سے باز آ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کا دل چمک کا روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے، نقطہ بڑھ جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کر کر کے زمین مردہ ہو جاتا ہے اور دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ مطففین آیت نمبر 14 میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکے ہیں جو کچھ وہ کماتے ہیں، کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں کی کمائیوں نے ان کے ہاتھوں نے کمایا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پر زنگ لگا دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھے ہوئے ہیں، ان کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں اللہ تعالیٰ رہنے دیتے، اللہ تعالیٰ صلاحیت ہی چھین لیتے ہیں، ان کو توفیق ہی نہیں دیتے کہ وہ حق کو قبول کریں۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 155 میں فرمایا بل طبع اللہ علی قلوبہم بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ جب انسان دل سے ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدقسمتی سے بچا کے رکھے، آمین۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں انہوں نے سب کچھ پہچان لیا تھا، لیکن ان کے اندر جو بڑائی تھی، جو اپنے بڑے ہونے کے ان کے اندر گھمنڈ تھا، تو وہ چیزیں آڑے آ گئی تھیں، تکبر کا شکار ہو گئے اور حق کو قبول ہی نہیں کیا، ورنہ ان کو بہت بڑے بڑے معجزے بھی دکھائے گئے، جس طرح کہ ابو جہل کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ، پھر ہاتھ میں کینکریوں کا بولنا، اور بھی بہت ساری اس طرح کی نشانیاں تھیں، معجزات تھے، جو کہ سراسر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے، جو کہ سراسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کا واضح ثبوت تھا۔ لیکن جب وہ حق کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو حق کی طرف آنے کی توفیق بھی نہ دی۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ یوں ہی فرما رہے ہیں کہ ایسے دلوں پر پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر بھی پردے چھائے ہوئے ہیں، کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، سب کچھ سننے کے باوجود بھی حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ تو پھر کیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، استغفر اللہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی بدقسمتی سے بچا کے رکھے، آمین۔ ایک اور مقام پہ بھی فرمایا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، کہ اسی طرح جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جھٹلا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ایسے کافی لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یہ ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اگرچہ ذکر ہے، ان کے واقعہ میں یہ آیا مبارکہ اللہ رب العزت لائے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اصول سب کے لیے ہے، کہ انہوں نے بھی کیا کیا تھا، انکار کر دیا تھا، حالانکہ ان کے دل مان چکے تھے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اپنی ہی جانوں پہ ظلم اور سرکشی کی انہوں نے، کہ اس سے انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ رب العزت تو اپنی ذات پہ آپ منزہ ہیں، جس طرح کی ایک حدیث قدسی کہ اگر
ساری دنیا، تمہارے اول و آخر، جن و انس، سب اس ایسے واحد دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ سرکش، فاجر و فاسق ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی بہت بڑا متقی ہے تم میں سے، ساری دنیا اس متقی شخص کی طرح ہو جائیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے، عظمت ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت تو غنی حمید ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اچھا کرتا ہے تو اس کو اپنا ہی فائدہ ہے، اگر کچھ غلط کرتا ہے، گمراہیوں کی طرف جاتا ہے، گمراہیوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا اپنا ہی نقصان ہے، انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے اگر وہ ہدایت کی طرف آتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا ہے، اور جو آپ کو سبق دیا جاتا ہے، جو اس میں سے اہم پوائنٹ ہوتے ہیں، ان کو لازمی نوٹ کر لیا کریں اپنے رجسٹر میں۔ تو باقی مزید کوشش کریں کہ آپ مختلف تفسیر کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کی علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور لیسن یاد کرنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ باقی اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر جو خیر رکھی ہے اس کو مزید نکھار کے ہمارے سامنے لائیں، اور ہم اس خیر سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر خیر رکھی ہے۔ جب انسان اس خیر سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خیر کو مزید پنپنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن جب انسان اپنے ضمیر پہ لبیک نہیں کہتا تو پھر ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، پھر ضمیر جو ہے وہ خیر کی طرف انسان کو دعوت نہیں دیتا، بلکہ پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔